خانہ 2 کیس میں بانی پیٹیا اور بشرا بی بی کو 17 سال کی مجموعی طور پر سزا ہوئی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 34409 کے تحت کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے تحت 10 سال کی سزا ہوئی ہے، جبکہ 1947 کا پریونشن آف کرپشن ایکٹ اس کے 52 کے تحت 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اس فیصلے میں ایک اور اہم جو بات ہے، اس کا آخری پیراگراف یہ کہتا ہے کہ دس کورٹ وائل پاسنگ سینٹنسز ہیز کنسیڈرڈ دی اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی، یعنی اس کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا ہے، اس چیز کا آپ کہہ لیجئے کہ احساس رکھا ہے جو کہ عمران احمد خان نیازی کی اولڈ ایج ہے، یعنی کہ ان کے عمر رسیدہ ہونے کا احساس کیا ہے، ایز ویل ایز دا فیکٹ دیٹ بشرا بی بی بشرا عمران خان از اے فیمیل، یعنی بشرا عمران خان کو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اور عمران احمد خان نیازی کو عمر رسیدہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے یہاں پر یہ خیال رکھا گیا ہے اور انہیں لینینسی دکھائی گئی ہے، ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے لینینٹ ویو رکھا گیا ہے، ہیز بین ٹیکن ان اوارڈنگ لیسر پنشمنٹ، یعنی انہیں بزرگ ہونے اور خاتون ہونے کی وجہ سے جو لینینسی دکھائی ہے، عدالت نے یہاں پر نرمی دکھائی ہے اور اس نرمی کے تحت بنیادی طور پر جو سزا دی ہے وہ کم سے کم رکھی ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ the benefit of section 382B CRPC is hereby given to both convicts، یہ بنیادی طور پر جو ٹرائل کے درمیان آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے جیل میں، وہ بھی مجموعی طور پر سزا کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ موجود ہوں گے، ان سے مزید اس کی کلیئرٹی لے لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کورٹ نے اپنے لاسٹ پیراگراف میں لکھا ہے بزرگ ہونا اور خاتون ہونا، یہاں پر جو لینینسی دکھائی گئی ہے، نرمی دکھائی گئی ہے، اس سارے معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے۔ حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین۔ ایک نئی چیز ہے بنیادی طور پر، یہ لاسٹ پیراگراف ہے اس کا جو کہتا ہے کہ دس کورٹ وائل پاسنگ سینٹنسز ہیز کنسیڈرڈ دی اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی ایز ویل ایز دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل، اٹ از ان کنسیڈریشن آف بوتھ سیڈ فیکٹرز دیٹ اے لینینٹ ویو ہیز بین ٹیکن ان اوارڈنگ لیسر پنشمنٹ۔ یہ بنیادی طور پر آپ کے لیے کیسا ہے یہ پیراگراف؟ اگر یہ نہ ہوتا، یہ دونوں فیکٹرز نہ ہوتے تو پھر میکسیمم کیا سزا تھی؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ جو بھی عدالت کے سامنے ایک چیز آئی ہے اور عدالت نے اس چیز کو کنسیڈر کر کے جس چیز کے اوپر سزا انہوں نے دی ہے، وہ 3 اوفینسز انہوں نے دی ہیں۔ ایک اوفینس جو ہے وہ سیکشن 409 ہے جو پاکستان پینل کوڈ کا ہے، اور اگر 409 پاکستان پینل کوڈ کا جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی وائلیشنز کرتا ہے، یعنی کہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی وائلیشنز کرتا ہے، تو اس کی جو سزا انہوں نے دی گئی ہے وہ امپریزنمنٹ آف لائف ہے۔ یعنی کہ امپریزنمنٹ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ 14 سال تک جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے۔ جو یہ امینڈمنٹ جو تھی جو 1972 کے اندر 409 کے اندر آئی، تو عدالت نے یہاں یہ لکھا ہے کہ سزا ان کی جو تھی وہ امپریزنمنٹ فار لائف بن سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کے اندر لینینٹ ویو لے کے اس کو کر دیا ہے 10 سال کے اندر۔ اسی طرح جو ابیٹمنٹ ہے اس کا وہی سزا بنتی ہے جو آپ کی 409 کے اندر بنتی ہے، اور اسی طرح سیکشن 52 جو ہے جس کی سزا آپ نے دی ہے، تو بنیادی طور پہ جو 14 سال کی سزا بنتی تھی سیکشن 409 جو پاکستان پینل کوڈ تھا، اس کی طرف عدالت کی اس کنکلوڈنگ پیراگراف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ 14 کی بجائے جو ہے ہم نے 10 سال کی سزا دے کے بنیادی طور پہ چیزیں یہ ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ایڈمیٹڈلی فارمر پرائم منسٹر کے اگینسٹ گئی ہیں، اور جن کو سپورٹ جو ہے نہ صرف ڈاکومنٹ وائز ہوا ہے بلکہ وہ جو لوگ اس پروسیس کے اندر انوالو تھے، جس کے اندر ان کا ایک پرائیویٹ ایویلیویٹر تھا یا ایک ان کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا جو انعام تھا، جو ساری وہ ایویڈنس آئی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو چیزیں یہ ڈپازٹ ہونی چاہیے تھیں، اس ڈپازٹ کے اندر جو کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ہے کہ جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھا اس نے غلط طور پہ جو ہے ایک فرضی لیٹر لکھا کہ ہم نے اسے ڈپازٹ کروائی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں جو تھیں یہ جب فارمر پرائم منسٹر یا ان کی وائف آئی ہے تو یہ کبھی بھی اس جگہ نہیں گئی جہاں پہ انہیں جمع ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس کا کبھی بھی پرائیویٹ ایویلیویٹرز نہیں کرواتے، پہلے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ایویلیویشنز ہوتی ہے اور پھر آپ اس کی فیئر مارکیٹ پہ جاتے ہیں۔ یہاں کے اوپر ایک پرائیویٹ ایویلیویٹر تھا مشتاق، اس کو انگیج کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کسٹم کا ایک اپریزر تھا اس نے اس کی انڈورسمنٹ کر دی۔ اب جب ایویڈنس آئی، نیب کے نے اسٹارٹ کیا یا ہائی کمیشن نے انگیج کیا جہاں کی یہ کمپنی اٹلی کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو سبسیڈری کمپنی جس کو انہوں نے آگے کہا اور انہوں نے آگے پھر کراؤن پرنس کو دیا، اس کی ویلیو بنتی تھی 3,80,000 یورو، یعنی کہ پاکستان روپیز کے مطابق 71.56 ملین تھا۔ لیکن اس کی جو ویلیو ڈکلیئر کروائی گئی سارے پروسیس کے اندر، جو بعد میں اپروورز بھی بنے آ کے کورٹ کے اندر اور نیب کے اندر، وہ بنے 5.8 ملین، یعنی کہ 58 لاکھ، کہاں آپ کا 7 کروڑ سے زیادہ،
کہاں آپ نے اس کو جو ہے صرف 58 لاکھ میں کروایا, اور جب اس کی پیمنٹ آپ نے کی تو تقریباً 2.9 ملین کی, یعنی کہ 29 لاکھ کے اندر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں جو ایک اسٹیٹ گفٹ آپ نے اسے لے کے آئے. اب جب اس کے اندر جب آپ لے کے آئے تو ایک تو یہ آیا کہ آپ نے اپنے آفس کا جو اسٹرکچرڈ مس یوز تھا آپ نے وہ کیا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے مینوپولیٹ کیا اس سارے پروسیس کے اندر, آپ ڈائریکٹ بینیفیشریز اس کے اندر آئے. نمبر 3 اس کے اندر آپ نے یہ کیا کہ جو انٹرنیشنل مس ریپرزنٹیشن کی کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان سے باہر بنی ہے, ایک برانڈڈ چیز ہے, اور اس کو وہاں کے اوپر ایک پرائس یہ آپ نے صرف اس کو 29 لاکھ کے اندر گھر لے کے چلے گئے. اور جب یہ ساری چیزیں فرسٹ اسٹیج کے اوپر اس کو ریٹین نہیں کر سکتے تھے, آپ کو دی تھی لیکن آپ نے اس وقت بھی نہیں کی. اور جب آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب سارا پروسیس ہو کے تو آپ کا اب تک جو ہے انلیگلی ریٹین, اور یہ کبھی بھی ایویڈنس کے اوپر جو ہے انہیں کنفرم نہیں کروایا گیا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہیں وہ گفٹس, آپ جائیں ان کی مارکیٹ ویلیو کروائیں, اگر یہ چیز غلط ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ جو ہے ایکچوئل پرائس اس کی دے دیتے. تو یہ کبھی بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر انہیں پریزنٹ نہیں کیا. صرف ایک ہی ڈیفنس یہ آیا کہ جی ہم نے کلاز 5-6 کے مطابق جو ہے اس کی 50% جو پرائم منسٹر کو استحقاق دیتا ہے ہم نے اس کی لی ہے, بٹ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ نہیں تھی, اور جس کا سیریس چیلنج ہے پرائم منسٹر کو 10 سال ایک چیز آپ سے جب پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا فیصلے کا. فیصلے میں لکھا ہوا ہے